اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المتوحد بجلالہ المتفرد وصلاته دواما على خیر الانام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والآل والاصحاب هم مأوى عند الشدائد فإلى العظيم توسلا بكتابه وبأحمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجئے، بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وأصحابه وبارك وسلم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی شان کے لائق حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں کروڑہا درود و سلام کے بعد لائق صد احترام یہاں اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، مشائخ اعظام، نعت خواں حضرات اور میرے انتہائی واجب الاحترام تاجدار عیدگاہ شریف حضرت الحافظ القاری حافظ نقیب الرحمن صاحب زیدہ مجدہ تشریف فرما ہے، اور جتنے میرے بھائی میری مائیں بہنیں یہاں پر حاضرین میں شامل ہیں، آپ عیدگاہ شریف والے دنیا میں کہیں پر بھی ہو، آپ سب کا تعلق عیدگاہ شریف سے ہے نا؟ دنیا میں آپ کہیں پر بھی ہوں، میں نے ہر جگہ آپ کو دیکھا ہے، عیدگاہ شریف والوں کو انتہائی منظم انداز میں دیکھا ہے، چاہے وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، چاہے وہ نعت پڑھ رہے ہوں، اور چاہے لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں ہوں، میں نے ہمیشہ منظم انداز میں دیکھا ہے. اور آپ وہ ہیں کہ جن کے متعلق شاعر نے ایک شعر کہا، میں دوسرا مصرع عرض کر رہا ہوں: کوئی آئے کوئی جائے عشق مصطفیٰ والوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. کیوں کہ مجھے مدہوش ہی کرنا ہے تو محفل میں ذکر مصطفیٰ چھیڑ دے، محفل میں ذکر مصطفیٰ چھیڑ دے، پھر کوئی ہوش نہیں رہتا. اور یہاں پر میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تحقیق تم میں سے رسول آیا، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا انہیں گراں گزرتا ہے، حریص علیکم بالمؤمنین، ایمان والوں کے لیے تمنا رکھتے ہیں کہ یہ اچھے اعمال کریں، اور جو غیر مومن ہیں میرے مصطفیٰ کی تمنا ہوتی ہے کہ یہ ایمان والے بن جائیں. رؤوف الرحیم، مہربان بھی ہیں، رحم فرمانے والے بھی ہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا ایک بار نہیں بار بار ذکر فرمایا. کہیں فرمایا کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، جس طرح میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی. کہیں اللہ رب العالمین نے تمام ایمان والوں کے لیے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ تحقیق اللہ نے اس وقت ایمان والوں پر احسان فرمایا جب انہیں اپنا محبوب عطا فرمایا. اور کہیں تمام لوگوں کے لیے بیان فرمایا کہ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو میرا یہ محبوب
تمہارے پاس تمام جہاں والوں کے لیے تمہارے رب کی برہان بن کر آیا ہے، اور کہیں تمام کائنات والوں کے لیے فرمایا، کسی کی تخصیص نہ رہی، فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کہیں خود میرے محبوب سے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو، بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہاں والوں کے لیے مبشر، خوشخبری دینے والا، نذیر، نقصانات سے قبل از وقت آگاہی دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، کہیں آمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، کہیں عظمت نبی کا ذکر ہے، کہیں شان مصطفیٰ کا ذکر ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی شان کو ظاہر فرمایا، لیکن اس آیت میں جو میں نے پڑھی لقد جاءکم، اس میں میرے مصطفیٰ کا مکمل تعارف موجود ہے۔ تعارف کیا ہو رہا ہے کہ لوگوں تم میں سے رسول آیا، لوگوں تم میں سے رسول آیا۔ دوسرا تعارف کہ تمہارا مشقت میں پڑنا انہیں گراں گزرتا ہے۔ تیسرا تعارف ہمیشہ یہ تمنا رکھتے ہیں کہ یہ سارے لوگ ایمان لا کر جنتی بن جائیں۔ چوتھا تعارف رؤوف الرحیم، یہ نہ سمجھنا کہ آنے والا تمہارے لیے کچھ نہیں، وہ آنے والا اسے میں نے رؤوف بنا کر بھی بھیجا ہے، رحیم بنا کر بھی بھیجا ہے۔ وہ مہربانی کرنے والا بھی ہے، وہ رحمت فرمانے والا بھی ہے۔ رحمت ایسی کہ فقط اپنوں کے لیے نہیں، اپنوں کے لیے بھی، غیروں کے لیے بھی، اور رحمت ایسی فقط انسانوں کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے، جنات کے لیے بھی، اور کائنات میں تمام مخلوقات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدل لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدل لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اور میں یہاں پر ایک بات عرض کروں میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے، آنے والا جب آتا ہے نا، چند چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ آنے والا اگر عام ہے اور بھیجنے والا بھی عام ہے، آنے والا عام ہے، بھیجنے والا بھی عام ہے، تو اس کا یوں سمجھ لیجیے کہ ٹریٹمنٹ ایک کیجول انداز میں، نارملی انداز میں ہوتا ہے۔ آنے والا عام ہے لیکن بھیجنے والا خاص ہے، تھوڑا سا پروٹوکول بڑھ جاتا ہے۔ لیکن کیا کہیے کہ آنے والا بھی خاص ہے، بھیجنے والا بھی خاص ہے۔ جاننا چاہتے ہیں کون ہے بھیجنے والا؟ رب العالمین ہے، آنے والا رحمت للعالمین ہے۔ بھیجنے والا محب ہے، آنے والا محبوب ہے۔ بھیجنے والا خالق کائنات ہے، اور آنے والا باعث وجہ تخلیق کائنات ہے۔ تو پھر جتنے وی بڑھاتے جائیں، ڈبل وی آئی پی، جتنے وی بڑھاتے رہیں اتنا ہی پروٹوکول ہوگا، یعنی جتنا ہو سکے ان کی آمد کے پروٹوکول کا اہتمام کیا جائے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں رسول من انفسکم، تم میں سے آیا۔ یاد رکھنا کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہے، بشر بھی ہے، نور بھی ہے، بشر بھی ہے۔ سن لیجئے، ایسے نور کہ ان جیسا کوئی نور نہیں ہے۔ اس نور کی بہار میں یہ ساری کائنات تخلیق کی گئی ہے، اور ایسے بشر کہ ان جیسا کوئی بشر نہیں ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا سمجھانے کے لیے، کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے جیسے تھے، تو سمجھانے کے لیے بڑی پیاری بات فرمائی کہ ہیرا جو ہے نا، ہیرا ہوتا پتھر ہی، ہیرا ہوتا پتھر ہے، لیکن کوئی یہ کہے کہ ہیرا اور یہ عام پتھر ایک جیسے ہیں، ہو سکتا ہے؟ میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، نہیں۔ فرمایا ہیرا پتھر ہے لیکن پتھروں جیسا نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے لیکن بشر جیسے نہیں ہے۔ تم میں سے آیا،
تو انسانوں میں سے آیا. یہ انسانوں کا افتخار ہے. رسول جنات میں سے نہیں آئے، فرشتوں میں سے انبیاء کی جانب بھیجے گئے، لیکن انسانوں کی طرف رسول بن کر نہیں آئے. رسول آئے تو فقط انسانوں میں سے آئے. اب ذرا دیکھیے انسانوں کے لیے افتخار. ماہ ربیع الاول میں آئے. 12 ربیع الاول اس مہینے کو بھی افتخار اور 12 ربیع الاول کا بھی فخر ہے کہ اس دن اس تاریخ میں میرے مصطفیٰ تشریف لائے. انسانوں میں تشریف لائے، انسانوں کے لیے باعث افتخار. اللہ تبارک و تعالی نے کرمنا بنی آدم کا اعلان فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کے سر پر عزت کا تاج پہنایا، کیونکہ ہمارے نبی انسان بن کر تشریف لائے، انسان ہو کر تشریف لائے. اچھا، دوسری بات کہ ماہ ربیع الاول کا افتخار، 12 ربیع الاول کا افتخار. اہل عرب میں آئے تو اہل عرب کا افتخار. تو جن ساعتوں میں جس مہینے میں میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ جس تاریخ میں آئے، جس مہینے میں آئے، انسانوں میں آئے تو انسانوں کو افتخار. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اہل عرب میں آئے تو اہل عرب کا افتخار، بنی ہاشم کا افتخار. جہاں جہاں گئے انہیں فخر عطا فرماتے رہے، افتخار عطا فرماتے رہے. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ میلاد نہ منائیے، میں کہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے باعث افتخار ہے. تو جس تاریخ میں جس مہینے میں آپ تشریف لائے تو وہ مہینہ اور وہ تاریخ بھی ہمارے لیے باعث افتخار ہے. اور بات کو آخر تک لے کر جا رہا ہوں کہ عزیز علیہ ما عنتم. ابھی وقت نہیں لیکن اتنا کہنا چاہوں گا، ایسا رسول جب کہیں مینجمنٹ جو ہے وہ چینج ہوتی ہے نا، تو اب آنے والی مینجمنٹ کیسی ہوگی. لوگ سوچتے ہیں، اداروں میں ہو کہیں پر بھی ہو، سوچتے ہیں آنے والا کیسا ہوگا. زحمت کا باعث بنے گا، رحمت کا باعث بنے گا. آنے والا نرم مزاج ہوگا، سخت مزاج ہوگا. آنے والا مشکلات کا باعث تو نہیں بنے گا. تو قرآن تعارف مصطفیٰ فرماتے ہوئے فرماتا ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، تم بڑے خوش نصیب ہو. آنے والا ایسا ہے کہ مشقت میں تم آتے ہو، تکلیف انہیں ہوتی ہے. ان کی وجہ سے توبہ آسان، ان کی وجہ سے نمازیں آسان، ان کی وجہ سے وضو آسان، ان کی وجہ سے ہماری پوری زندگی اللہ رب العالمین نے آسان فرما دی ہے. حریص علیکم بالمؤمنین، ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ لوگ ایمان لائیں اور داخل جنت ہوں. رؤوف الرحیم، آخری بات عرض کر رہا ہوں، رؤوف الرحیم، رافت والے بھی ہیں، رحمت والے بھی ہیں. یہ صفت اللہ رب العالمین نے اپنے لیے بھی بیان فرمائی ہے. میرا رب بھی رؤوف ہے، میرا رب بھی رحیم ہے، لیکن اس نے اپنے محبوب کو بھی رؤوف الرحیم فرمایا. رؤوف رافت سے ہے، رحیم رحمت سے ہے. مہربانی کرنے والا، رحمت کرنے والا. میرا محبوب فقط رحمت کرنے والا نہیں بلکہ رحمت فرما کر مہربانی فرمانے والا بھی ہے. اس کا سب سے بڑا اظہار روز قیامت ہوگا کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی شفاعت سے ہم گناہگاروں کو جہنم سے نکالیں گے. یہ آپ کی رحمت ہے، اور فقط جہنم سے نکال کر چھوڑیں گے نہیں، فقط رحمت نہیں فرمائیں گے، جہنم سے نکال کر رأفت مہربانی فرماتے ہوئے جنت میں داخل فرمائیں گے. یہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. بس میں آخر میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ محبتیں بانٹی ہیں، ہمیشہ محبتوں کو تقسیم فرمایا ہے. آپ بھی محبتیں بانٹی ہیں. میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امن سکون کی بات کی ہے. آپ بھی امن اور سکون کا پرچار کریں. میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. تو آئیے عہد کر لیجئے کہ ہماری ذات کا کوئی بھی معاملہ ہوگا، ہم اللہ کے رسول کی پیروی میں اسے معافی عطا کریں گے. ہم کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیں گے. اور پھر یاد رکھیں کہ اپنی زبان
اپنے ہاتھ سے اپنے اعضاء سے کسی کو ایذا نہ پہنچائیں کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جس کی زبان سے، جس کے ہاتھوں سے، جس کے اعضاء سے اس کا مسلمان بھائی محفوظ نہ رہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو یاد رکھیں کہ مسلمان کی علامت یہ ہے کہ وہ آسانی دیتا ہے، وہ محبتیں پہنچاتا ہے، محبتوں کو تقسیم کرتا ہے۔ اور میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ آپ کا تعلق اس عیدگاہ شریف سے ہے، اس خانقاہ سے ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ محبتوں کی بات کی ہے، جنہوں نے اپنوں کے لیے بھی محبتوں کی بات کی ہے، اور جنہوں نے غیروں کے لیے بھی محبتوں کی بات کی ہے۔ اور بالکل آخر میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ نماز کبھی نہ چھوڑنا، نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ ایک جگہ میں نے میسج پڑھا کہ مہمان 3 قسم کے ہوتے ہیں، مہمان 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ سمجھیے گا، میری بات سن رہے ہیں؟ آخری بات ہے، مہمان 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ مہمان کہ میزبان چاہتا ہی نہیں کہ یہ آئے، ایک وہ مہمان کہ میزبان چاہتا ہی نہیں کہ وہ آئے، دفع ہو نہ آئے۔ جو لوگ نمازیں پڑھنے مسجد نہیں جاتے وہ ذرا غور کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کی بارگاہ سے انہیں دھتکارا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں کہ وہ آئے۔ دوسرا مہمان وہ ہوتا ہے کہ میزبان کہتا ہے کہ بس آئے، اپنا کام کر کے جائے، آئے اور اپنا کام کر کے جائے۔ تو وہ لوگ جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں لیکن فوراً چلے جاتے ہیں۔ لیکن ایک وہ خوش نصیب مہمان ہوتا ہے کہ میزبان کہتا ہے کہ یہ آئے تو جا ہی نہ۔ جو لوگ مسجدوں میں آتے ہیں اور ان کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے تو وہ اس مہمان کی طرح ہے کہ میزبان جن کے لیے تمنا کرتا ہے کہ یہ آئے تو واپس نہ جائے، یہی رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر